حوالے سے چند ایک گزارشات آپ احباب کے دوست گزار کروں گا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو اللہ پر ایمان تھا، اللہ پر جو یقین اللہ کے رسول کا تھا، وہ کیسا تھا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں مشرکین مکہ نے مشورہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو ہر قبیلے کا ایک ایک فرد مل کے جا کے شہید کر دے گا، اور اوپر سے جناب جبرائیل علیہ السلام آسمان سے وحی لے کر آتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ رب العزت نے آپ کو ہجرت کا حکم دے دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا اور وہ ہجرت کے لیے نکلے۔ مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو تلاش کرنے والے شخص کو 100 اونٹ انعام رکھا تھا۔ غار ثور کے اندر اللہ کے رسول اور جناب ابوبکر صدیق ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق اوپر دیکھتے ہیں تو مشرکین مکہ کے پاؤں نظر آتے ہیں۔ ابوبکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے رسول وہ تو پہنچ گئے ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام پوچھتے ہیں ابو بکر تیرا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو جنگل میں ہو، کسی غار میں ہو اور اکیلا ہو، اور اس کے ساتھ اس کا اللہ ہو؟ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جناب ابو بکر کو کہتے ہیں ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح غزوہ ذات الرقاع 4 ہجری میں ہوا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام غزوے سے واپس آ رہے ہیں، اور ایک یہودی اللہ کے رسول علیہ السلام کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے ارادے سے جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اور صحابہ نے دھوپ تیز تھی، ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، سارے صحابہ سایہ ڈھونڈ کر علیحدہ جگہوں پر بیٹھ گئے، اور وہ آ کر اللہ کے رسول علیہ السلام پر تلوار سونپ کر کہتا ہے میں یمنعنی منک یا محمد، اے محمد آج کے دن تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام دیکھتے ہیں اور مسکرا کر کہتے ہیں میرا اللہ۔ ایک یہ تعلق کی بنیاد ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی اللہ کے ساتھ ہے، اور دوسرا تعلق وہ ہے جو خلیفہ اول جناب ابوبکر صدیق کا اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی وفات ہو جاتی ہے۔ جناب صدیق خلافت سنبھال رہے ہیں، اور خلافت سنبھالنے سب سے پہلا جو مسئلہ پیش آتا ہے، اللہ کے رسول نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں لشکر اسامہ کو روانہ کیا تھا۔ اس لشکر کی روانگی کا مسئلہ آتا ہے، لشکر مدینہ سے باہر جا کر پڑاؤ کر کے بیٹھا ہے۔ صحابہ نے مشورہ کیا، کوئی کہتا ہے نہ جانے دیا جائے، کسی نے یہ علت پیش کی کہ اگر فوج ہم نے باہر بھیج دی اللہ کے رسول کی تازہ وفات ہوگی، دشمن ہم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ لیکن جناب ابوبکر صدیق کا اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق دیکھیے، وہ کہتے ہیں جو بات میرے آقا نے اپنی زبان سے نکال دی ہے، صدیق یہ کبھی گوارا نہیں کرے گا کہ اس بات کو ہٹا دیا جائے۔ اور جو دوسرا واقعہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور میں لوگ زکات دیا کرتے تھے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی، لوگوں نے زکات کا انکار کر دیا، تو کسی نے کیا مشورہ دیا، جناب صدیق نے اعلان کیا جو زکات نہیں دے گا میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا، اور جنگ بھی ایسی کروں گا کہ جو شخص اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور میں اونٹ دیتا تھا اور اونٹ کے ساتھ رسی دیتا تھا، آج وہ رسی نہیں دے گا میں اس کے ساتھ بھی جہاد کروں گا۔ یہ تعلق کی بنیاد ہے جناب صدیق کی اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ۔ اس لیے اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومنین تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جب ان کے سامنے قرآن مجید کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ایک اور نشانی بتائی ہے وَأَنْتُمُ اللَّهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم سچے مومن ہوگے تو میں اللہ دنیا کے اندر تم کو غلبہ عطا کروں گا۔ حضرات محترم، سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج ہم دنیا میں مغلوب ہیں، تو
قرآن مجید کی جو آیات مومنین کی صفات بیان کرتی ہم کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنے اندر حقیقی مومنین کی صفات پیدا کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے اس فیصلہ پر عمل کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔